ماہ ملکہ قسط نمبر 7۔ ہر طرف روشنی تھی، آنکھوں کو چندھیا دینے والی روشنی۔ اچانک روشنی بند ہوئی اور اندھیرا چھا گیا۔ اندھیرے میں دو آگ کے شعلے بنے، یوں لگتا تھا وہ رقص کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو مات دیتے، ایک کی شکست دوسرے کی جیت۔ بغیر آواز والے منظر میں دفعتاً خلل پیدا ہوا، ایک بھنبھناہٹ سی پیدا ہوئی۔ آگ کے شعلے رقص کرتے رہے، مگر اس بھنبھناہٹ میں ان کے رقص پر توجہ دینی مشکل ہونے لگی۔ جیسے جیسے وہ آواز اونچی ہوتی جاتی، وہ شعلہ قد میں چھوٹے ہوتے ہوتے آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئے۔ بھنبھناہٹ اس قدر اونچی ہو گئی کہ یوں لگتا تھا کان میں کوئی چیز بج رہی ہو۔ سر کا رخ تبدیل کیا، بے سود وہ آواز آتی رہی، سیاہی میں چھپا بند آنکھوں سے دکھتا منظر۔ اس نے آنکھوں کو سختی سے مینچا اور گردن دائیں بائیں گھمائی۔ آواز تھی کہ پیچھا نہیں چھوڑتی تھی۔ قدرتی طور پر اس نے ہاتھ کے استعمال سے اب آواز کو ختم کرنا چاہا۔ ٹہتے ہوئے انسان میں حرکت ہوئی، اس کے پورے بدن میں ایک چبھن سی پھیلنے لگی۔ وہ کروٹ لیتا، ہاتھ ہلاتا، سر گھماتا، مگر وہ الجھن جان نہ چھوڑتی۔ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا، گہری گہری سانس لیے، آنکھیں ابھی بھی نیم وا تھیں، حلق اندر تک خشک ہو چکا تھا۔ پانی کی تلاش میں اس نے بند آنکھوں سے ادھر ادھر ہاتھ مارا۔ یہ اتنے لمبے بال کس کے تھے؟ تھوڑا سا ہاتھ آگے کیا، کچھ نم سا محسوس ہوا مٹھی میں۔ اس چیز کو لیتے اس نے انگلیوں میں مسلتے محسوس کرنا چاہا۔ کچھ ذرات تھے، نم ذرات، بھاری ذرات۔ فاتر اسلام کی آواز بجلی کی طرح واپس آیا، آنکھیں فوراً سے کھلی۔ اپنے ہاتھوں کو دیکھا، نم مٹی تھی اس کے ہاتھ پر، گھاس پر بیٹھا تھا وہ۔ سر بھی درد کر رہا تھا، کمر بھی اکڑی تھی۔ آہستہ آہستہ اسے یاد آیا وہ یہاں کیوں تھا۔ پیٹھ کے بل دوبارہ گھاس پر لیٹ گیا، گہری سانس لی۔ پھیپھڑوں میں بھی درد ہو رہا تھا، ہڈیوں میں جان نہیں تھی کہ اٹھ کر کہیں بھی جایا جائے۔ آہستہ آنکھیں بند ہونے لگی تو اندھیرا دوبارہ چھا گیا۔ تھوڑی دیر بعد آرام سے آئس بیگ ماتھے پر لگاتے میل نرس کا ہاتھ ہٹایا۔ فاتر اسلام کے ماتھے کی بائیں جانب بس ہلکی سی خراشیں آئی تھی۔ آدھا گھنٹہ پہلے زبیر، اس کا سب سے لاڈلا دوست، نرس سمیت اس کے گھر آ ٹپکا تھا۔ نیچے والی منزل میں موجود آمنے سامنے دو سیٹر لال صوفوں پر بیٹھے نرس اس کے بالوں میں لگی گھاس جھاڑ رہا تھا۔ زبیر آس پاس ٹہلتا کہ کبھی کھڑکی سے باہر جھانکتا تو کبھی فاتر کے کمرے کی چھان بین کرتا، کبھی فریج کھول کر دیکھتا تو کبھی کارپیٹ جھاڑتا۔ بہت دیر تک اس کی کارروائی برداشت کرتے رہنے کے بعد آدھا مصری چڑھتے ہوئے بولا، کیا لٹو کی طرح گھوم رہا ہے؟ بیٹھ جا۔ اسٹڈی روم کی طرف بڑھتے مرد کے قدم رکے۔ تیری حفاظت کے لیے دیکھ رہا ہوں، کیا معلوم وہ کچھ پلان کر کے گئے ہوں یا… رازداری سے اپنی بات کہتے وہ اسٹڈی کے اندر غائب ہو گیا۔ آئس بیگ سے اپنے سر کو دباتے وہ کراہ اٹھا۔ پین کلرز کھائے 15 منٹ ہو چکے تھے۔ درد آہستہ سے کم ہونے لگا، ٹانگیں اور بازو اسے ابھی بھی کچھ خاص محسوس نہ ہو رہے تھے۔ ظالم نے نہ جانے کون سے ہتھوڑے سے وار کیا تھا۔ ہٹو! میل نرس کے ہاتھ جھٹکے بیچارہ بھی پچھتاتا رہا تھا، کہاں آ گیا ہوں۔ کمر پر ہاتھ رکھتے وہ صوفے پر سیدھا ہو ہی رہا تھا جب جیب میں پڑا فون تھر تھرا اٹھا۔ اس کا پورا وجود وائبریشن موڈ پر چلا گیا۔ فون اٹھاتے اس نے اسکرین کو دیکھا، تن بدن میں آگ لگ گئی۔ فون پر موجود گرفت اتنی مضبوط تھی کہ مزید زور لگانے پر شاید اس کی اسکرین ٹوٹ جاتی۔ بجتے ہوئے فون پر سبز بٹن دبایا اور کان سے لگایا۔ کیسا لگا مٹھائی کا ٹوکرا؟ بھاری حقیر لہجہ جس سے غرور جھلک رہا تھا۔ اشتعال کو اندر دباتے فاتر نے ہتھیلی میں ناخن گاڑے۔ مٹھاس تھوڑی کم تھی۔ فون کی دوسری طرف عزیز بن خلد کا جاندار قہقہ سنائی دیا۔ معلوم تھا یہ تمہاری ہی حرکت ہے، رات کے اندھیرے میں تم جیسے جراثیم ہی نکلتے ہیں۔ آئس بیگ سامنے میز پر رکھا تھا جبکہ دونوں کونیاں گھٹنوں پر رکھی تھی۔ ایک گولی کی مار ہوتے ہو تم لوگ۔ عزیز کی آواز میں کسی چالاک لومڑی کی مکاری کا عنصر تھا۔ ہتھیلی میں پیوست ناخن مزید اندر دبتے گئے۔ وہ خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا، اس کے ہاتھ بندھے تھے۔ وہ معافی تو کبھی نہیں مانگے گا، یہ تو سنہری حروف میں لکھا ہے، لیکن وہ لڑ بھی نہیں سکتا۔ یہ حقیقی روپ میں عیاں ہے، نہ ذرائع تھے نہ لوگ۔ یہ ایک چھوٹا تحفہ تھا۔ فاتر ابو علیہ السلام ظہور، گرینڈ پرائز۔ کچھ عرصے بعد تمہاری دوسری بیوی گھر سے بھاگنا چاہتی ہے نا؟ دوسری طرف بیٹھے عزیز کی بولتی رکی۔ بھوری رنگت والا مرد صوفے پر پیچھے ہوا، ایک ہاتھ لمبا کرتے پیچھے گرایا۔ میڈیا بے خبر ہے نا؟
یہ وہی اینکر تھا جو وراثت میں اپنے باپ کا جوش اور ولولہ لے کر پیدا ہوا تھا۔ جب وہ مقابل کو تباہ کرنے پر آتا تھا تو اس کے الفاظ سے آگ کے شعلے برستے تھے، ایسی جو چھو جانے پر راکھ کرنے کا ہنر رکھتے ہوں۔ کیا بکواس! اپنی پہلی بیوی کو تم چھوڑ نہیں سکتے، سیاست ہاتھ سے جائے گی، دوسری کو تم چھوڑ نہیں سکتے، محبت ہاتھ سے جائے گی۔ سننا تھا، سن لیا، اب وہ سنائے گا اور عزیز سنے گا۔ میں ایک گوری کی مار ہوں عزیز، اور تمہیں مارنے کے لیے بس 2 عورتیں چاہیے۔ انگلیاں ردھم کی طرح صوفے کے ہتھے پر چل رہی تھی، چمکتے ہوئے سفید دانت اس کی فتح کو مزید پرمسرت بنا رہے تھے۔ تمہارا جانشین قاسم بن عزیز، وہ ہیومن ٹریفکنگ کے کیس میں پھنسا مصر نہیں آ سکتا، مارا جائے گا۔ پہلی بیوی بغاوت کر رہی ہے کہ اس کو ساری حاکمیت چاہیے، اور دوسری بیوی؟ بکواس مت کرو۔ لومڑی دھاڑی تھی، مگر دن کے آخر میں رہے گی تو وہ لومڑی ہی نہ۔ وہ تم جیسے کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، کمینگی نہیں تھی، یہ اس کی صبر کی انتہا تھی۔ یہ وہ انداز تھا جس کے لیے کبھی اس کا باپ مشہور ہوا کرتا تھا۔ ایک وقت میں کتنے مسائل سنبھالو گے؟ میں مدد کروں؟ سامنے رکھا اس بیگ پانی چھوڑ چکا تھا۔ یہ بڑے بول تم پر الٹ دیے جائیں گے۔ میلوں دور سے بھی وہ عزیز کا تپتا ہوا چہرہ دیکھ سکتا تھا، بھوری اینک لال ہوئے چہرے پر سجی۔ واہ کیا منظر تھا! وہ دل کھول کر ہنسا۔ مشورہ تو سن لو، فون اونٹوں کے قریب لایا۔ بیٹا تم سنبھال لو، بیویاں میں سنبھال لوں گا۔ فاتر الو کے فون منہ پر بند کرنے کا نشہ ہی الگ ہوتا ہے۔ آنکھیں بند کرتے وہ سر پیچھے پھینک کر مسکرائے۔ کچھ دیر نظروں کے سامنے عزیز کا چہرہ رہا، اس کے زخموں کا بدلہ پورا ہوا، لیکن اس کی آنکھیں کھلی، مسکراہٹ اور اطمینان غائب ہوا۔ اس کے ہاتھ ابھی بھی بندھے تھے۔ اپنا غصہ قابو کرتے اس نے بڑے بول تو کہہ دیے تھے، مگر وہ انہیں پورا کب کرے گا؟ خیر، بڑے بول کہنا تو اس کا خاندانی مسئلہ ہے۔ باب ملکہ وہ جو بساط بچھاتی ہے، پھر اس بساط پر مورے بھی خود ہی سجاتی ہے۔ سوچ لو، جو لڑکی تم سے ہنگامی منگنی کر سکتی ہے، اس کے لیے ہنگامی شادی کوئی مشکل کام نہیں۔ شاطر چال باز، ناپ کر بولے گئے الفاظ۔ تمہاری یہ ضد، میرا ایک جھوٹ، ہم دونوں کو ایک انچاہے رشتہ میں باندھ سکتی ہے۔ لہجہ جیسے مذاق اڑا رہا ہو۔ المیرا کی آنکھیں کھلی تو سامنے کا منظر واضح ہوا۔ آوازیں سوئچ کی طرح بند ہوئی۔ المیرا عنایت محسن ابھی بھی اپنی دوست زیبا کے گھر موجود تھی۔ صبح وہ منگنی توڑ آئی تھی، انگوٹھی بچانے کے ساتھ ایک ہفتے کا توپ گردن میں سجا لائی تھی۔ اس وقت وہ خود کو 7ویں آسمان پر محسوس کر رہی تھی۔ ظاہر ہے ایک گھمنڈی مرد سے وہ جیتی تھی، مگر اب اسے بس ایک ہی فکر ستا رہی تھی، اس سے ایک ہفتہ کے بعد وہ کہاں فرار ہو۔ چت لیٹے اس کی گردن بیڈ سے نیچے ڈھلکی تھی، انگوٹھی والا ہاتھ آنکھوں کے سامنے کیا۔ وہ چمکتا ہوا ہیرا آنکھوں کو ٹھنڈک دیتا تھا، مگر اس کو پہننے والی مالکن کا ٹھنڈ سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ کچھ محسوس نہیں کر رہی تھی، ایسے جیسے ایک آندھی آئی اور ساری خوشیاں، جوش، مسرت سب تباہ کر گئی ہو۔ اس نے نظریں موڑ کر سامنے کھلی کھڑکی کو دیکھا۔ اسٹریٹ لائٹ کی نارنجی روشنی آج بھی اندر آ رہی تھی۔ خوش قسمتی سے آج چھت پر لگا پنکھا بھی جھول رہا تھا۔ اپارٹمنٹ میں وہ ملکہ اکیلی تھی، اداس۔ اگلا عمل طے کرتے، اگلی بساط بچھاتی، سجاتی۔ ہالے سے دروازے پر دستک ہوئی، پھر چابیوں کے گچھے کی آواز آئی۔ اس کی دوست صبح کی لوٹی واپس آ چکی تھی۔ المیرا نے کوئی رد عمل نہیں دکھایا، ہاتھوں کو میدے پر رکھے، گردن بستر سے نیچے، پاؤں کینچی کی صورت۔ یوں لگتا تھا احرام میں مصر کا فرعون اٹھ آیا ہو۔ مرحبا، گہرے نیلے حجاب اور اسی رنگ کی اسکرٹ پہنے وہ اندر آئی، ہاتھ میں پکڑی گروسری کچن کاؤنٹر پر رکھی۔ وہ بیچاری نوکری سے واپس تھکی ہوئی آئی تھی، ٹھنڈے پانی کی نیت سے فریج کھول کر بوتل نکالی، ڈھکن کھولا اور بوتل لبوں سے لگا لی۔ کچھ سیکنڈز گزرے، اس کی آنکھیں چھوٹی ہوئی، جلدی سے بوتل ہٹائی اور چہرے کے سامنے کی، وہ خالی تھی۔ فریج میں دیکھا، اسے یقین تھا وہ ان کو بھر کر گئی تھی، مگر تینوں پانی کی بوتلیں خالی تھیں۔ حیرت غصے میں تبدیل ہوئی، مڑ کر اپنی فرعون نما لاش دوست کو دیکھا۔ المیرا، بھوفری ہوئی زیبا اس کے سر پر کھڑی تھی، اگر پانی اپنے اندر انڈیل لیتی ہو تو بعد میں بوتل بھر کر بھی رکھا کرو۔ مٹھیاں بھینچے وہ غصہ میں بول رہی تھی، مگر سامنے میت تھی جس کی وجہ موت تھی، رنج۔ المیرا ابھی بھی گہری سوچ میں مشغول کھڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ زیبا کچھ دیر وہیں کھڑی رہی، پھر ہاتھ پورے چہرے پر پھیر کر پانچوں انگلیاں کھول کر المیرا پر لعنت بھیجی۔ پانی کی بوتل زور سے کچن کاؤنٹر پر پٹکی اور جان بوجھ کر بھاری قدم لیتی غسل خانے میں داخل ہو گئی۔ کمرے میں جیسا سناٹا پہلے تھا ویسا ہی۔
दोबारा आ गया। ज़ेबा तूफ़ान बनकर आई और चली गई। वो अभी भी अपनी सोच में थी, आगे क्या करे। न नौकरी रही, ना कोई मुस्तकिल कमाई का ज़रिया। थक कर गहरा सांस लिया और करवट बदली। चेहरा अभी भी बिस्तर से नीचे था, मगर अब वो खिड़की की तरफ नहीं, किचन की तरफ था। उसके तमाम मसाइल में उस वक्त सरफ़हरिस्त उसका वो ज़बरदस्ती का मंगेतर था। जो ज़ेबा के पास रहने में उसे कोई ख़ास मसला तो नहीं था, मगर जब फितरत में मुस्तकिल मिजाजी ना हो तो मनुष्य सलवा भी आम लगता है। उसे यहाँ से भागना था बस। एहसान ज़ेबा सबसे पीछा छुड़ाना था। ज़ेबा भूरे लिफाफों में सब्ज़ी, फल, दूध वगैरह सब लाई थी। अपने और अपने मेहमान की ज़रूरत के हिसाब से उसे जल्द से जल्द ढेर सारे पैसे चाहिए थे। उन धक्कों वाली ज़िंदगी से वो तंग आ चुकी थी। किसी और मुल्क चली जाए क्या? नहीं, मुश्किल मरहला, वीज़ा, पासपोर्ट, एक अलग अजाब है। हेज़ल आंखें भूरे लिफाफों में नज़र आने वाली चीज़ें देख रही थी। उन लिफाफों के बिल्कुल नीचे कोई कागज़ भी दबा था, पीले रंग का या फिर सफ़ेद। कमरे के नेम अंधेरे में अंदाजे ही लगाए जा सकते थे। इतनी मुश्किल से तो मिस्र की वक्ती कौमियत मिली है। क्या शहर तब्दील कर ले? नहीं, कायरा के अलावा कहीं और उसे अच्छे मौके नहीं मिलेंगे। आंखों में हैरत लिए वो बिस्तर से उठी। सुबह के कपड़े अभी भी नहीं बदले थे। वही सफ़ेद प्लेड पैंटीज, नीली शर्ट और गले में सतरंगी मफलर। सब मुसीबतों से छुटकारा। बस एक ही राह पर चलकर दुख दिख रहा था, फरार, काफूर हो जाना। किचन काउंटर के करीब आते उसने वो कागज़ निकाला। किसी ट्रिप का इश्तिहार लग रहा था। अगर उसके पास कोई ऑप्शन न बचा तो क्या वो पाकिस्तान वापस चली जाए? हेज़ल आंखों ने ऊपर से नीचे तक कागज़ स्कैन किया। माह मल्का क्रूज शिप की जानिब से मिस्र के टूर का इश्तिहार, जो सिर्फ बैरून मुल्क अफराद के लिए था। जैसे जैसे वो पढ़ती गई उसकी आंखें रोशन होती गई। 7 दिन का टूर, जिसकी कीमत इंतहाई कम थी, और उस ट्रिप में मुख्तलिफ तरीक़ों से आप पैसे भी कमा सकते थे। बिल्कुल एक कोने में अंग्रेज़ी में वही सतर लिखी थी, जहाँ किस्मत को आजमाया जाता है और ज़िंदगी को आसान बनाया जाता है। मेरी एक बात याद रखना मीरा, बावकार वही होता है जो एक जगह थूक जाए तो मुड़कर वहाँ नहीं आता। किसी मर्द की आवाज़ आई, अटल लहजा, मान से भरपूर। आखिरी हल था, रास्ता साफ था, दरवाज़ा वहाँ था। ये क्या कर रही हो? बाथरूम से निकलती ज़ेबा तौलिया से मुंह पूंछ रही थी। ये कहाँ मिला? नज़रें अभी भी इश्तिहार नुमा पोस्टर पर थी। मार्ट के बाहर कोई आदमी बेच रहा था, उसने पकड़ा दिए। उस औरत की दौलत शनास नज़रें सिर्फ एक ही सतर बार बार दोहरा रही थी, मुख्तलिफ तरीक़ों से पैसे कमा सकते हैं। पैसा का जिक्र हो और अलबीरा अनायत मोहसिन ताख़ीर करे, ऐसा हो सकता था क्या? फैसला हो चुका था, वो यहाँ जाएगी। हेज़ल आंखों में तकब्बुर था। वो आंखें अपनी सलाहियत जानती थी। वो जल्दबाज औरत थी। बैठे बिठाए ज़िंदगी के सारे फैसलों को अटल लहजे में सबके गोश गुजार करती और फिर 5 मिनट बाद इन्हीं फैसलों में से 700 खामियां निकाल कर 800 मज़ीद तब्दीलियां करती। देखते हैं ये काफूर हो जाने के अज़म पर कितने दिन तक अलमीरा अनायत परवाज़ करती हैं। बाप मुहाफिज। कभी गम की आवाज़ सुनी है? सोग में डूबी एक मीठी सी गुनगुनाहट जो सिर्फ उदास शख्स के कानों में गूंजती है। क्या सब ख़त्म हो चुका था? हाथ में मोबाइल थामे ढीली पोनी वाली लड़की बेड की पायंती पर बैठी थी। यूँ लगता था वो सब कुछ लुटा चुकी हो, पर आए मुल्क में बैंक अकाउंट खाली, चेक जिस बहन को ढूंढने आई थी वो अभी भी लापता, चेक अपने मुल्क बैठी बहन से बदगुमान, चेक ज़िंदगी बर्बाद, परमिट मार्कर से डबल चेक। गुल की फ़ोन स्क्रीन पर झांको तो वहाँ व्हाट्सएप चैट खुली मिलेगी। जासूस अपने पैसे मांग रहा था। कहाँ से लाए वो पैसे? गुल ने सर हाथों में गिरा लिया। सही कहते हैं लोग, 20 साल के बाद इंसान ज़िंदगी नहीं जिम्मेदारियाँ जीतता है। कनपटी मसलते बंद आंखों से ही वो अब आगे का प्लान तश्कील कर रही थी। वो अपनी बहनों की गुल थी, उनके बाग का सबसे खुशगवार फूल। वो कैसे मुरझा जाए? अचानक याद आया, जैसे दिमाग के छुपे जंग आलूद खानों में करंट लगा। फ़ोन उठाया, डिटेक्टिव की चैट खोली और ऊपर स्क्रॉल किया। हफ्ता पहले वाली चैट पर उंगली रखी। वहाँ एक तस्वीर भेजी गई थी, तुम और मैं भी जानते हैं वो क्या थी। अगर नहीं याद तो रुको। कुल ने वो तस्वीर खोली और पढ़ना शुरू किया। माह मल्का क्रूज शिप का हनीमून पैकेज, जो सिर्फ बैरून मुल्क अफराद के लिए था। वो कूपन जो आपको 30% का मुनाफा दे रहा था।
اداسی کی وہ گنگناہٹ امید کے گیت میں بدلنے لگی۔ آہستہ آہستہ کسی نے آواز اونچی کی، گیت میں جوش ڈالا، اور یہ گل جان کرنٹ کھا کر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ وہ یہاں اپنی بہن کے لیے ہی تو آئی تھی، خالی ہاتھ جانا اسے گوارا نہیں تھا، ہاتھ پر ہاتھ دھرے رکھنے کی گنجائش نہیں تھی۔ فیصلہ ہو گیا تھا، اس کی بہن اس کی مدد نہیں کر سکتی، وہ فالتو ڈیٹیکٹیو تو اس کی مدد بالکل نہیں کر سکتا، اور اس کی لاپتہ بہن، وہ کیا کرے گی؟ خود چل کر آئے۔ گل کو اب یہ مسئلہ خود ہی سنبھالنا تھا، فیصلہ اٹل تھا، وہ وہاں جائے گی۔ ہلکی نیلی آنکھوں میں بس اب اداس سی امید تھی، وہ آنکھیں آس لگانے اور خواب دیکھنے کے لیے ہی تو بنی تھی۔ کوپن کے بالکل کونے میں وہی سطر لکھی تھی، جہاں قسمت کو آزمایا جاتا ہے اور زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے۔ باب خادم واپس آتے ہیں فاتر اسلام کے 2 منزلہ رہائش میں۔ اوپری منزل آج سنسان تھی، تمام افراد نیچے موجود تھے۔ پولیس کے 2 انسپیکٹر دروازے پر کھڑے زبیر سے ہونے والے واقعہ کے احوال پوچھ رہے تھے۔ پیچھے بیٹھا مظلوم صوفے پر آرام دہ ہو کر پاؤں کو کینچی کی صورت رکھ کے فون اسکرول کر رہا تھا۔ نہیں، وہ فالتو اسکرول نہیں جس میں انسٹاگرام کی ریلز دیکھی جاتی ہیں۔ اس جیسے آدمی کا تو ٹویٹر کے علاوہ کوئی سوشل میڈیا بھی نہیں۔ بقول اس کے یہ فضول لوگوں کے فضول کام ہے۔ ہاتھ کے ذریعے جمائی روکتے اس نے ایک جانچتی نگاہ زبیر کے ساتھ کھڑے اہلکاروں پر ڈالی۔ اس کے سونے کے وقت سے 1 گھنٹہ اوپر ہو چکا تھا۔ ہاتھ میں پہنی گھڑی کو دیکھا، رات کے 12 بج رہے تھے۔ اگلا دن شروع ہو چکا تھا۔ آنکھیں گھماتے فاتر دوبارہ فون استعمال کرنے لگا، عورتوں کی طرح کھڑے ہو کر دروازے میں باتیں کر رہا ہے۔ جی بالکل، یہ روایت مصریوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ ڈیجیٹل اخبار کا ایپ بند کرتے اس نے اپنی ای میل جانی، صاف ستھری تھی سوائے 1 منٹ۔ یہ اسپیم ای میل میں ایک نوٹیفیکیشن کیا کر رہی ہے؟ فاتر اسلام جیسے متوازن قدم انسان کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی، فوراً سے پہلے اسپیم کھولی۔ کسی ویکیشن ٹرپ کی آفر تھی، کلک کیا، اسکرین بدلی۔ ماہ ملکہ کروز شپ کی طرف سے 7 دن کا لگژری پیکج تھا، لکسور سے لے کر لیمبورگ تک کا ٹور۔ اس کی رائے شروع سے آخر تک تبدیل ہوتی گئی۔ وہ ڈرتا نہیں تھا، پیچھے تو بالکل نہیں ہٹتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس ای میل کو دیکھ کر وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اسے فی الحال کے لیے منظر عام سے اوجھل تو ہونا ہی تھا، اور پھر اس کا وہ ایک راز جو اس کے لیپ ٹاپ میں محفوظ ہے، اس کا کیا؟ اس پر کام کرنے کا اس سے بہتر موقع شاید ہی اسے ملے۔ دروازے پر ایستادہ زبیر کو دیکھا، جو اللہ کا شکر ہے پولیس اہلکاروں کو الوداع کہہ رہا تھا۔ وہ اس کو کیا بتائے گا کہ میں اپنی بڑی باتوں سے پیچھے ہٹ رہا ہوں؟ بالکل، شروعات میں ایک سطر لکھی تھی، اب تک تو یاد ہو ہی گئی ہوگی۔ کون سی والی کی بات ہو رہی ہے؟ ای میل کے آخر میں ایک لنک بھی موجود تھا، آریہ پار، فاتر اسلام۔ تم نے اپنے باپ کو ڈھونڈنا ہے، اپنا کریئر بنانا ہے، برائی کو ختم کرنا ہے۔ زندہ رہو گے تو یہ کرو گے نا؟ گھڑی کی سوئیاں آگے جا رہی تھی، وقت کہاں کسی کے لیے رکتا ہے۔ فاتر تمہارے لیے بھی نہیں رکے گا، انگوٹھا بس ایک کلک کی دوری پر تھا۔ اپنے اصول کچھ عرصے کے لیے فراموش کر دو، کہہ دینا جھوٹ، ہٹ جاؤ پیچھے، کچھ نہیں ہوگا۔ دماغ میں ایک ساتھ ہزاروں آوازیں گردش کر رہی تھی، آر یا پار، فاتر اسلام، آر یا پار، آر یا وہ جائے گا۔ فیصلہ ہو گیا تھا، وہ جائے گا، اپنی شاعری کے لیے، اپنی زندگی کے لیے، اپنے ڈیڈی کے لیے، وہ یہاں چلا جائے گا۔ امبر آنکھوں میں تھکان تھی، وہ آنکھیں اصول توڑ رہی تھی، وہ بھی خود کے بنائے۔ باب منصف آدھا کمر اپنی روشنی بکھیرتا دریائے نائل تک سفر کر رہا تھا۔ پانی کی سطح پر سایہ کرتے وہ 4 ٹکڑوں میں بٹا تھا۔ لہریں آتی اور مہتاب کے سائے کو اپنے اندر سمو لیتی۔ نئی لہر آتی، نیا سحر بنتا، نیا سایہ ابھرتا۔ رات کی خاموشی میں لہروں کا شور تازگی بخش رہا تھا۔ قاہرہ کے اس 2 منزلہ گھر سے دور، قاہرہ کے اس اپارٹمنٹ سے میلوں فاصلے پر، اور قاہرہ کے ہی اس نجی فلیٹ سے دور، پر یہ وہی سمندر تھا جس نے قدیم وقتوں میں مصریوں کو کھانا، پانی اور زندگی کی سہولیات مہیا کی تھی۔ دریائے نائل پانی کی لہروں کو توڑتے اس اندھیرے میں ایک وجود نمایاں ہوا۔ چہرہ اٹھا کر چاند کو دیکھا۔ محبوبہ ابھی تک راضی نہیں ہوئی تھی۔ عاشق کا چہرہ پھر بھی شانت رہا۔ یہ رات ہی تو اس کا سکون تھی، پھر وہ کیوں نہ مطمئن ہوتا۔ ہاتھ پھیلاتے اس کا چہرہ بلند تھا، آنکھیں نیچے، سرائی کا نشان تھا جو گال تک جاتا تھا۔ سر بالوں سے صاف تھا، قد پستہ تھا اور رنگت ہلکی سفید۔ سیاہ کھلی ٹی شرٹ کے اوپر گہری نیلی بٹن شرٹ پہن رکھی تھی، نیچے گندمی رنگ کی شارٹس تھی۔ تیز ہوا اس کی کھلی شرٹ کو اپنے ساتھ لہرا رہی تھی،
اس کی برہنہ ٹانگوں سے لہریں ٹکراتی، ٹھنڈی یخ بستہ لہریں۔ شرٹ اچھی خاصی بھیگ چکی تھی۔ دبیر نے بند آنکھوں، اٹھے چہرے اور پھیلے بازوؤں سے ہلکے ہلکے قدم لینا شروع کیے۔ اس کی ٹانگیں آہستہ آہستہ پانی میں غائب ہوتی گئی۔ وہ خود کو اس رات کے حوالے کرتا ہے۔ سوکھے بازو اور نکہت سے کمزور ہاتھوں پر پانی کی بوندیں گرتی، مگر وہاں پرواہ کسے تھی؟ وہ تو ڈوبنا چاہتا تھا۔ فیصلہ ہو چکا ہے۔ بھوری بے نور آنکھیں بند تھیں، لیکن پانی سے تر چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ خوشی خوشی سمندر میں آگے بڑھ رہا تھا، پاؤں کو گھسیٹتے، ریت کو انگلیوں پر جگہ دیتے۔ اس کا بے اختیار سرگوشی کر رہا تھا، خوش آمدید موت۔ چمکتی ہوئی زرد روشنی، دور تک موسیقی کی گونج، سب کچھ فاصلے پر محسوس ہو رہا تھا، سوائے ان دو آنکھوں کے جن کی نظروں کا ارتکاز ایک دوسرے سے شروع ہو کر ایک دوسرے پر ہی ختم ہو رہا تھا۔ اوپر اور نیچے جاتی سمندری لہروں پر چاندنی نے جادو کیا ہوا تھا۔ پہچانا مجھے؟ بستے پر موجود تنفر زدہ عنبر نگاہوں کا چمکتا رنگ بلندی پر کھڑی پرتپش زمرد آنکھوں نگاہوں میں جھلکا۔ ان کے دائیں طرف روشنی اور ہلچل سے بھری دنیا تھی، اور بائیں طرف خاموش زندگی جس میں گہرائی اور اسرار کے سوا کچھ نہ تھا۔ نگاہوں کو اس طلسم کو کچھ دیر کے لیے روکتے ہیں، وہ یوں ہی ایک دوسرے کو دیکھتی رہیں گی تب تک ہم گھڑی کی سوئیوں کو ذرا سا پیچھے کرتے ہیں، کم از کم 3 دن پیچھے۔ باب خادم۔ ڈاؤن ٹاؤن قاہرہ۔ نہ جانے آج کتنے دنوں بعد مصر بھیگا تھا، بارش ہوئی تھی۔ یہ کہنا تو ناانصافی ہوگی۔ ہاں، صبح صادق کو ہونے والی ہلکی ہلکی بوندا باندی نے موسم کو قدرے خوشگوار بنا دیا تھا، البتہ قاہرہ کی نم گلیوں میں تھال سنبھالتے لوگ عیش بلادی مصری بریڈ بیچتے اپنے کام کو نکلتے ہوئے تھے۔ پھل فروش اپنے ٹھیلے لگانے کی تیاریوں میں سرگردہ تھے۔ صبح کی ورزش کرنے والے پارکرز بھی روزمرہ کی طرح مصروف تھے۔ مٹھائی کی دکانیں کھلی تھیں، لوگ ناشتے کا سامان لینے دکانوں کا رخ کر رہے تھے۔ موسم کو اگر ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ ہوگا خوشگوار۔ ایسے میں وہ لوگ جن کی خوراک کا ذریعہ ہوٹل، ڈھابہ وغیرہ ہوں، وہ ناشتہ کرنے کی نیت سے اپنی مخصوص جگہوں پر جمع تھے۔ یہ ڈاؤن ٹاؤن قاہرہ میں موجود قدیم اور مشہور کیفے ریش کافیتا کا منظر تھا۔ وی کی صورت میں بنی اس عمارت کا داخلی دروازہ وی کے درمیان، جہاں دونوں لکیریں ملتی ہیں، کھلتا تھا۔ بلیو ٹریک سوٹ میں دور سے جاگنگ کرتا ایک شخص آیا۔ اس کے بال بھیگے ہوئے ماتھے سے چپکے تھے، بدن پسینے سے شرابور تھا، سانسیں مسلسل بھاگنے کے باعث اتھل پتھل ہو رہی تھی۔ رک کر ہاتھ میں تھامی پانی کی بوتل کھول کر پانی پیا۔ روکھی بھوری رنگت سورج نہ ہونے کے باوجود بھی چمک رہی تھی۔ فاتح رب الاسلام آگے آیا اور کیفے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ کچھ دیر بعد 1908 میں بنایا گیا یہ کیفے آج بھی جاری تھا۔ اس کی حیثیت یہاں بیٹھ کر لیے جانے والے تاریخ کے کئی اہم واقعات کی وجہ سے مشہور تھی۔ گملوں سے سجایا شیشے اور لکڑی کا بنا دروازہ پار کرو تو پتھر اور چپس نما فرش پر لکڑی کے چھوٹے میز کے گرد چھوٹی کرسیاں سجی دکھیں گی۔ کہاں، کون، کس کے پاس، کہاں جا رہے ہو؟ گھر سے بھاگنے تو نہیں والے؟ کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے؟ یہ تفتیشی اور ضرورت سے زیادہ حیران کن لہجہ کیفے ریچ کی در و دیوار سے ٹکرایا۔ نیلی وردی اور اونچی سیاہ ٹوپی پہنے ملازم آگے پیچھے میزوں پر لوازمات سجاتے نظر آئیں گے۔ کونے میں موجود ایک میز پر بیٹھے فاتح اسلام نے سفید رومال اٹھایا اور کالر میں پھنسایا۔ اس کے علاوہ وہاں ایک ہی سیاہ کپل موجود تھا، غالباً جو کافی دیر بیٹھے ٹک ٹاک بنا رہے تھے۔ جمالیاتی پرسکون ماحول۔ تم نے خود ہی کہا تھا منظر عام سے غائب ہونے کو۔ اسپیکر پر رکھے فون کی جانب دیکھتے کہا۔ ان بہن بھائی نے یہاں کا سکون برباد کرنے کی ٹھان لی تھی۔ مجبوری تھی اس کی سارے کیفے کو اپنی بہن کی آواز سنانا۔ صبح صبح جاگنگ کے دوران ایئرپورٹ بارش کے گدلے پانی کے تالاب میں جو گر گئے تھے، دوسری طرف سے اس کی بہن کی طنزیہ ہنکار سنائی دی۔ فاتح نے کان نہ دھرے، ہمیشہ کی طرح۔ کیفے کی ایک دیوار شیشے کی تھی جس پر سفید پردے ڈلے تھے، دوسری سفید رنگ کی تصاویر سے سجی تھی۔ فاتح تصاویر کے نیچے بیٹھا تھا۔ لیکن تم جا کہاں رہے ہو؟ اور یہیں فاتح اسلام پھنس گیا۔ جھوٹ ہی تو نہیں بولنا ہوتا تھا اس سے۔ نظریں جو
جواب کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑائی۔ سامنے سے ویٹر اس کا آرڈر لیتے آ رہا تھا۔ ویٹر کے کندھے سے ہوتے اس کی نظر پیچھے دور دیوار پر چسپا نقشہ پر ٹھہری۔ بولو نا فاتر اسلام، کہاں فرار ہو رہے ہو؟ اردو زبان میں ادا کیے گئے الفاظ کے پیچھے فاریہ کا زہریلا طنز ویٹر نے بھی محسوس کیا۔ وہ الگ بات ہے، کہا کیا گیا ہے، پلے اس کے کچھ نہیں پڑا۔ نظر ایک ملک کے نقشے سے دوسرے کے اسکین کر رہی تھی۔ نام پڑھتا، بدمزہ ہوتا، رد کر دیتا۔ ویٹر اس کے سامنے آملیٹ، ایش بلادی کباب اور مصری کافی رکھ گیا۔ ایشیا کے ممالک دیکھتے اس کی نظریں ٹھہری۔ تلاش ختم ہوئی۔ ایک ایسا ملک جہاں وہ جانا جہنم واصل ہونے کے برابر سمجھتا تھا۔ پاکستان۔ کھویا ہوا لہجہ نہ جانے کس جذبہ کے زیر اثر تھا۔ پاکستان؟ بے یقین لہجہ جو فاتر کے فیصلہ کے عین مطابق تھا۔ تم پاکستان جا رہے ہو؟ ہاں، کیوں؟ مصری گول پھولی ہوئی روٹی کو توڑ کر نوالا آملیٹ سے بنایا۔ یہ آج کا پہلا اور سب سے مشکل نوالا ہونے والا تھا۔ حلق میں اٹکتا، نہ پانی نگل سکتا تھا، نہ پانی، نہ کافی۔ کیا کرنے جا رہے ہو پاکستان؟ شکی لہجہ وہ جانتا تھا بھی اس کی بہن کا چہرہ کیسا ہوگا۔ بھوری آنکھوں میں خفگی اور بہویں بھینچی ہوئی۔ ایکسپلور۔ اپنے دل کی دھڑکن کو وہ اپنے کانوں میں بے ترتیب ہوتا محسوس کر سکتا تھا۔ جھوٹ بولنا دنیا کی سب سے بڑی جھک ہے۔ تم اور پاکستان جاؤ گے؟ فاریہ کا لہجہ شوخ تھا، جیسے وہ مقابلہ کے لیے بلا رہی ہو۔ کیوں؟ میرے پر حکومتی بین ہے۔ کافی کا گھونٹ بھرا۔ مصری کافی ایک پھیکے قہوہ کی مانند ہوتی ہے، جس کے ساتھ گڑ یا کوئی میٹھی چیز کھائی جاتی ہے۔ سچ سچ بتاؤ، کہاں غائب ہونے جا رہے ہو؟ مجھے بھی تو پتا ہو میرا اکلوتا بھائی دنیا کے کس خطے میں کیا کر رہا ہے۔ پس منظر میں وہ فاریہ کے روتے بچے اور اس کی ساس کی پکار بخوبی سن سکتا تھا۔ فیملی کے میو فاتر نے ایک اور نوالا بنایا۔ یہ والا خفگی لیے تھا، مگر ہضم جلتی ہوا تھا۔ میں نے کبھی کسی سے پوچھا کہ میری اکلوتی بہن دنیا کے کس خطے میں ہے اور کیا کر رہی ہے؟ انگلینڈ میں ہوں، شادی شدہ ہوں، الحمدللہ 2 بچوں کی ماں بھی ہوں۔ جواب متوقع تھا۔ وہ جانتا تھا دوسری طرف بیٹھی اس کی خرانٹ بہن مسکرا رہی ہوگی۔ اب بتاؤ، اپنی 4 سالہ بڑی بہن سے آج شاید وہ نہیں جیت سکتا تھا۔ فاتح نے غصہ سے ناک چڑھائی۔ میں نے تمہیں بتانے کے لیے کال کی ہے، نہ کہ مشورہ لینے یا حکم ماننے کے لیے۔ بات گھما دی۔ وہ بالکل داخلی دروازہ کے ساتھ بیٹھا تھا۔ کوئی داخل ہوا۔ دروازہ کھلا تو گھنٹی کی آواز آئی۔ کرنی میں نے اپنی مرضی ہی ہے، اسی لیے شب بخیر۔ فاتر تم کال کاٹتے اس نے چھوٹی انگلی اسکرین پر پھیری۔ فکریہ کی کانٹیکٹ انفارمیشن کھولی، کونے میں موجود 3 ڈاٹس کو دبایا اور یہ ہوئی وہ بلاکڈ۔ یہ عورت بلاک لسٹ میں ہی اچھی لگتی ہے۔ دور انگلستان میں بیٹھی پاکستانی اور مصری نقوش والی عورت کی آنکھیں غصہ سے چھوٹی ہوئی۔ اسکرین پر واضح "دس کانٹیکٹ ہیز بلاکڈ یو" لکھا آ رہا تھا۔ کمینے، تو نے مجھے پھر بلاک کر دیا۔ سسرال نے اس کا لہجہ خالص پاکستانیوں جیسا کر دیا تھا۔ غصہ سے مٹھی بھینچے وہ بے یقین تھی جب اس کی بیٹی ایمن کمرے کے دروازے پر نمودار ہوئی۔ مما، آپ کو دادو بلا رہی ہیں۔ فاریہ نے بدمزگی سے مڑ کر بیٹی کو دیکھا۔ اس بیچاری کی روح فنا ہوتی ہوتی رکی۔ دادو! وہ چیختے وہ بھاگی۔ فاریہ نے گہرا سانس لیتے خود کو کمپوز کرنا چاہا۔ وہ اپنے منحوس بھائی کے لیے جل کر کیوں اپنا خون ضائع کرے؟ گہری سانسیں اندر لیتی، باہر نکالی۔ کچھ دیر تک یہ عمل دہرایا۔ اب وہ خود کو کافی پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ فون اٹھایا تاکہ اسکرین بند کر سکے۔ جب نوٹیفیکیشن کی پنگ ہوئی، فاتر کا میسج تھا۔ آ گیا نا لائن پر۔ خود کو سوری کے میسج کا جواب دینے کے لیے تیار کرتی فخری انداز میں گردن اکڑا لی۔ اور ایک اور بات، زبیر سے کہہ کر براہ مہربانی میری جاسوسی میں اپنا وقت برباد مت کرنا۔ الحمدللہ تمہارے 2 بچے، ایک عدد معصوم سا میاں اور چھوٹی سی ساس بھی، انہی کا خون چوسنا۔ پرسکون ہونے کی مشق پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی۔ وہ جو معافی کی طلبگار تھی، میسج کے نیچے بڑا لکھا بڑا بلاکڈ اس کے غصہ کا پارا ہائی کر گیا۔ فاتر ابو علیہ السلام۔ پوری شدت سے فون بیڈ پر پٹکا۔ باہر اس کی ساس اس سے بلا رہی تھی۔ پیچھے اس کا چھوٹا بیٹا رو رہا تھا اور یہاں اس کا اکلوتا بھائی اس کو بار بار بلاک کیے جا رہا تھا۔ کیا قسمت تھی اس کی، نہ میکے میں چلتی ہے نہ سسرال میں۔ باب ملکہ، وہ ان مہروں کی جگہ بھی خود ہی معین کرتی ہے، ایک ایک کر کے سب کا لاغر کرتی جاتی ہے۔ ایک حب زدہ اور پریشان رات ڈھلی تو ایک خوشگوار اور پر امید صبح کا آغاز ہوا۔ سر شکر ہے مصر میں آج سورج نہیں نکلا تھا، ورنہ اتنی گرمی میں گھر سے نکلنا اللہ کی پناہ۔ یہ سب تم کیا کر رہی ہو المیرا؟
उतरे हुए सब्ज रंग की खिड़की से परिंदा गुजर कर गया। अंदर खड़ी दो लड़कियां कद में बराबर, सोच में कोसों दूर थी। खजाना की तलाश। कमरे में सामान का ढेर था, कहीं कपड़े बिखरे थे तो कहीं जूते, कहीं जंक फूड के आधे खुले पैकेट थे, कहीं सोडा कैन की खाली बोतलें। इस सब मलबे के दरमियान वो दोनों खड़ी थी, कपड़ों को हाथ में उठा उठा कर जांचती अलमीरा और उसके सर पर खड़ी अनजान ज़ेबा। तुम लोगों को क्या लगा था कल रात वो फैसला जज्बातियत में उठाया जाने वाला संगीन कदम था? बस। स्याह रंग की लंबी सी स्कर्ट को उठाते अलमीरा नाक के करीब लाई। बदबू थी मगर ज़्यादा नहीं, परफ्यूम से निकल जाएगी। उसको झाड़ा और चेहरे के सामने बुलंद किया। दामन के बिल्कुल नीचे दाग था, बेल्ट के करीब कपड़ा जला हुआ था और सबसे बेहतरीन उसकी फ्लेयर के अंदर बरमूदा तकून जितना बड़ा सुराख था। सुराख को देखते उसका मुंह खुल गया। अभी तो 2 साल पहले सालगिरह पर उसकी एक दोस्त ने तोहफा दिया था। फट भी गया। सुराख के अंदर से देखा, दूसरी तरफ ज़ेबा का चेहरा नजर आया। वो उलझी हुई थी। नादान बच्ची हमारी, जबकि अलमीरा ने अब सदमे में मुब्तला हो जाना था। एक गुर्बत है जो ख़त्म नहीं होती, दूसरे खर्चे हैं जो बढ़े चले जाते हैं। एक बेबस मुफलिस शहरी की सदा। बेड के दूसरी तरफ अपने गिरे पर्स की तरफ लपकी। कमरे में आज पंखे की हवा ही ताजगी बख्श रही थी, मगर इस बाबा आदम के ज़माने की ईजाद से निकलती आवाज़ें वो ताजगी क्या उल्टा बदमज़गी फैला रही थी। अलमीरा, तुम पहले ही आधा कमरा बिखेर चुकी हो, प्लीज़ इसे भी मत। अलमीरा ने पर्स उल्टाते सामान बेड पर बिखेर दिया। बिखेर देना। ज़ेबा की आंखें उकताहट से छोटी हुई, लहजा बेबसी से फीका। बैग में से कारून के कई खजाने निकले, च्युइंगम के आधे खाए रेपर्स, वर्ड्स बेस्ट बॉस वाला मग, बेशुमार सुर्खियाँ और अरे गोलमोल हुआ एक कागज़ उठाया। ये क्या? ज़ेबा मुश्किल जूतों के ढेर से बचती उस तक आई। पीले रंग का पोस्टर, माहे मलका क्रूज शिप का इश्तिहार। ये तो वही नहीं? ज़ेबा ने सवाल किया। ये तुम्हारे पास पहले से था। अलमीरा ने याद करने की कोशिश की। लोगों के चेहरे एक झलक में हिफ्ज़ करने वाली को ये तक नहीं मालूम होता उसने कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। बहुत देर तक दिमाग पर जोर डाला, मगर जहाँ जंग पक्का हो गया हो वहाँ इंसान कितनी ही देर कुरेद सकता है। छोड़ो इसे। दोबारा कागज़ को गोलमोल किया और कचरा दान की तरफ उछाला। उसकी अच्छी किस्मत के कागज़ अच्छा खासा दूर गिरने के बायस कमरे के गंद का हिस्सा बनने का शर्प आ गया। चलो मेरे साथ। पर्स में ज़रूरी सामान डालते उसने हुक्म दिया। अपना वही स्कार्फ गले में ले रखा था, वही बेरंग जीन्स के साथ हल्की गुलाबी रंग की शर्ट और ऊपर गहरी सब्ज जैकेट। कहाँ चलूँ? ज़ेबा भी न जाने किस आधे दिमाग वाली औरत के साथ बन चुकी थी। चुक चुक कर चीज़ें जमा करते अलमीरा के बेतहाशा घने और सीधे बाल चेहरे पर आ रहे थे। अलमीरा, ये तुम? जूतों के ढेर में से सब्ज रंग के सैंडल निकालते वो उठी और ज़ेबा की तरफ मुड़ी। आह! ज़ेबा की पतली सी चीख सुनाई दी। वजह अलमीरा के चेहरे पर बिखरा बालों का जाल। अलमीरा को दुनिया बुरी लग रही थी। बाल हटाओ चेहरे से, भूत लग रही हो। एक तो उसके ये ढीठ बाल। गर्दन इधर उधर घुमाकर उन्हें दुरुस्त किया। वो यूं अपनी जगह पर आए जैसे कभी ख़राब ही ना हुए थे। जल्दी से नीचे आओ। महारत से चीज़ें टापते वो दरवाजे तक पहुंची, जबकि ज़ेबा अपनी दोस्त को हैरत से देख रही थी। ये क्या चीज़ है? मगर हम जा कहाँ रहे हैं? बुफरा हुआ परेशान कुन लहजा। अलमीरा का हाथ दरवाजे की नोक तक जाता रुका। गर्दन घुमाकर ज़ेबा को देखा। बाल भी साथ लहराए। हेज़ल आंखों में शोखी समोई। गहरी लाल लिपस्टिक वाले होंठ मुस्कुराए। आंखों के गिर्द सिलवटें नुमाया हुई। शॉपिंग, खनकती हंसी पूरे कमरे में गूंजी। दरवाज़ा खोला और पीछे से ठां की आवाज़ से बंद किया। ज़ेबा की नज़रें बेजार थी। होंठ पतली सी लकीर में बंधे थे। आंखों और होंठों की बनावट में फ़र्क मुश्किल हो रहा था। तो ये बात सीधी तरह से भी हो सकती थी। इतना ड्रामा करने की क्या ज़रूरत? गंद के ढेर में खड़ी लड़की कुछ ख़ास मुतासिर नहीं लगती थी। O1 मॉल, कायरा। कायरा में वाकई ये कमर्शियल मॉल था। खजूर के दरख्त की ओट में छुपी शीशों की बनी इमारत, जिसके बाल ऊपर O1 लिखा था। खनक हवाएं पत्तों को लहरा रही थी। आज मिस्र ताज़ा सा था, जैसे उम्मीद की नवीद सुनारा। सूरज अलबत्ता ज़्यादा देर तक बादलों के पीछे न रह सका। उसकी झुलसती गर्म धूप बल आखिर फैल ही गई। दाखिली दरवाजे पर नज़र डालो तो कई लोगों के दरमियान उसी उम्मीद का पीछा करते ज़ेबा और अलमीरा भी चले आ रही थी, बल्कि चले कम। अलमीरा बाकायदा उसे घसीट कर ला रही थी। सूरज का रुख सीधा उसकी आंखों की तरफ था। भूरे आंखें छोटी किए, उनमें खफकी थी। यकलख्त अपनी दोस्त का बाजू छोड़ते अलमीरा नापसंदीदगी से मुड़ी। क्या सोच सोच कर कदम उठा रही हो? सारी अकल यही सोचने में ज़ाया कर दो। अंदर जाकर मेरी शक्ल देख लेना।
अलमीरा, हम यहाँ आए ही क्यों हैं? बेतरतीब सांसों और पसीने से शराबुर बदन ने ज़ेबा को अजीब मुश्किल में डाला हुआ था। उसके सर पर खड़ी अलमीरा का उल्टा गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। ना उसे कोई गर्मी लग रही थी, ना पसीना आ रहा था। शॉपिंग के मामले में कोई देर सवेर नहीं। बेफिक्र रहो, तुम्हारे पैसों से कुछ नहीं खरीदूंगी। ज़ेबा की जल्दबाजी से गर्दन उठाने पर बेकायदा टूटने की आवाज़ आई। अपने पैसे हैं मेरे पास, वो जता रही थी या खफा हो रही थी, अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। अलमीरा के साथ कब कुछ आसान होता है। कुछ लम्हात वहीं खड़े रहने के बाद ज़ेबा सीधी हुई। बारिश का तो जैसे असर सिरे से ख़त्म हो गया था। 5 मिनट वहीं खड़े रहने के बाद ही तपती धूप के आगे उसने घुटने टेक दिए। चलो अंदर, कुछ ना सही अंदर एसी तो थे ना, वहीं ऐश कर लेगी थोड़ी देर। अल्फाज नहीं, तमन्नाई की गोली थी जो सीधा अलमीरा अनायत मोहसिन के रगो रूप में ताजगी बख्श गया। मुंह बसोरे खड़ी, मलका चहक उठी। ये हुई ना बात। फरते जज्बात के हाथों बेसुध होते पूरे जोश से ज़ेबा का बाजू पकड़ा और दोबारा मेन एंट्रेंस की तरफ भागने लगी। मेरा बाजू निकल जाएगा मीरा, आराम से। गिरते संभलते लोगों से टकराते वो ऑटोमेटिक दरवाजे से अंदर आए। अरे कुछ नहीं होता, नया लगवा लेंगे। ये अलमीरा का एक अलग ही रूप था। कहाँ वो शातिर औरत जो बिना आवाज़ ऊंची किए अपना काम निकलवा लेती, और कहाँ ये बच्चों की तरह खुश होती, मुंह फुलाती परिस्तान की परी। मॉल की रोशनियाँ ज़्यादा तेज़ थी, या फिर अलमीरा की आंखों में जलते जोशीले दिए। मुकाबला मुश्किल था, और इस मुश्किल मुकाबले में सबसे तगड़ा मुकाबलेबाज था ज़ेबा के चेहरे पर बनता खौफ का साया। कोई शक नहीं था कि इस मुकाबला की फतह ज़ेबा के हाथ में आई है। उसकी दोस्त अब उसकी नहीं, उस मॉल की होकर रह जाने वाली थी। ज़ेबा को कलाई से पकड़ते वो 5 फुट 1 इंच की आफत आज मॉल लूटने नहीं, ढहाने आई थी। तसक, थोड़ा तेज चलो औरत। दूर से देखो तो यूँ लगता था एक बच्ची किसी बोरी को घसीटते हुए ले जा रही थी। हाल ज़ेबा का किसी बोरी से कम ना था। भूरा लिबास, भूरा हिजाब और ज़मीन से बामुश्किल 1 फुट ऊपर वजूद। वो दोनों सीधा एस्केलेटर पर चढ़ी। अलमीरा, अब तो हाथ छोड़ दो, मैं भाग कर कहीं नहीं जाऊंगी, उसके कान में कहा। अलमीरा बदमज़ा हुई और गर्दन हल्की से मोड़ कर देखा। उफ़ो, ये लो। हाथ को यूं झटक दिया जैसे कोई बहुत अछूत शय हो। ऊपर जाने वाली एक्सीलेटर में उनके अलावा एक आदमी आखिरी के कुछ स्टेप्स पर था। इसके अलावा साथ जुड़े नीचे आने वाले एक्सीलेटर पर बस एक ही लड़की थी। ज़ेबा ने उसकी हल्की सी झलक देखी। पोनी में कैद, ब्लॉन्ड बाल और सुर्ख ब्लेजर। उसका सर पर्स में झुका था, गालबन कुछ तलाश कर रही थी। सेकंड्स का खेल था। वो लड़की अलमीरा के शाना बशाना आई, मगर ना उसने सर उठाया, ना अलमीरा ने गर्दन मोड़कर देखा। हम इधर जा रहे हैं पहले। एक्सीलेटर से उतरते साथ ज़ेबा की कलाई दोबारा अलमीरा के हाथ में थी। सैफूरा की तरफ इशारा करते वो बच्ची अपनी बोरी को घसीटने लगी। अलमीरा, तुमने अभी पिछले हफ्ते लिपस्टिक्स ली हैं। ज़ेबा की बात पर वो एड़ियों के बल घूमी। उसकी दोस्त कदरे सटपटाई जब अलमीरा ने एलानिया लहजों में कहा, अ गर्ल कैन नेवर गो रॉन्ग विद अ न्यू शेड ऑफ रेड। हाथ को यूँ हिलाकर अपना नादीदा कबा दुरुस्त किया जैसे वो मलका हो, और ज़ेबा कनीज़ शान से कदम उठाते वो खुद को रोशनियों के हवाले कर चुके थे। उन हेज़ल आंखों को कोई रोक कर दिखाए। बाप मुहाफिज। 10 मॉल के ATM से निकलते उसने पैसे अपने पर्स में बाहिफाजत डाले। सुर्ख रंग का ब्लेजर कोट और स्याह रंग की शर्ट के साथ वो ऊंची स्याह हील्स में चल रही थी। गुलजान का अक्स मॉल के मरमरी फर्श पर उभरता, लोग गुजरते तो गायब होता, फिर दोबारा बन जाता। ऐनक दुरुस्त करती पोनी किसी और एक्सीलेटर की तरफ बढ़ गई। कल रात होने वाली अनबन के बाद उसकी बहन को न जाने कहाँ से तरस आया, और उन्होंने पैसे इतने कि उसका गुजर बसर हो सके उसे भिजवा दिए। नीचे की तरफ गामजन एस्केलेटर पर वो थी, और उसके साथ ऊपर की तरफ जाते एक्सीलेटर पर बस एक मर्द और 2 लड़कियां। एक हल्के भूरे बालों वाली, दूसरी भूरे हिजाब वाली। गुल अपने पर्स में हाथ मारी थी, इसलिए उन पर ज़्यादा गौर नहीं किया। एक लम्हा के लिए वो दोनों रूबरू आई थी। भूरे बालों वाली लड़की और गुल कंधों के बराबर खड़ी थी, मगर ना उसने सर उठाया, न साथ वाली ने गर्दन घुमाई। शायद कुदरत उन्हें किसी अहम मकाम पर मिलाना चाहती थी, जहाँ वो दोनों एक दूसरे का साथ देने पर मजबूर हो जाएं। एस्केलेटर से उतरते उसकी हील दोबारा फर्श पर ठक ठक करने लगी। मॉल के दरवाजे पार किए दफतन धूप आंखों से टकराई। अभी तो मौसम अच्छा भला था जब वो घर से निकली थी, ये गर्मी कहाँ से आ गई। मॉल के सामने बने फवारा का गहरा नीला पानी चमक रहा था। कई लोग आ चुके थे। भीड़ में से रास्ता बनाती वो टैक्सी स्टैंड की तरफ बढ़ गई।
اللہ سمجھے مصر کے موسم کو اپنی مادری زبان میں بڑبڑاتے آنکھیں گھمائی۔ کہیں سے نہیں لگتا تھا کہ صبح تک اس شہر میں ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی۔ پیلے رنگ کی ٹیکسی روڈ پر مناسب رفتار سے چلتی رہی۔ کھجور کے درختوں کی ایک لمبی قطار تھی جو کھڑکی سے بآسانی نظر آ رہی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ وہ درخت بھی آپ کے ساتھ سفر پر گامزن ہے، لیکن گاڑی میں بیٹھی لڑکی انہیں نہیں دیکھ رہی تھی۔ پچھلی سیٹ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھی ترک لڑکی اپنے فون میں مصروف تھی۔ نظریں ایک سطر سے دوسری کو پڑھتی جاتی، زبان ایک کے بعد ایک لفظ ادا کرتی اور انگلی اسکرین کو اوپر نیچے کر رہی تھی۔ کل رات لیا جانے والا فیصلہ اٹل تھا اور اس چھپا چھپی کے کھیل کو ختم کرنے کا آخری حربہ بھی۔ گوگل پر ماہ ملکہ کروز شپ کے کی ورڈ ڈالتے اب وہ ان کے حوالے سے معلومات لے رہی تھی۔ گلجان کو گیان لینے اور بانٹنے کا خاصا شوق تھا۔ اس وقت اگر اس کے لال رنگ والے آئی فون پر جھانکو تو تمہیں ماہ ملکہ کروزر شپ کے حوالے سے ایک آرٹیکل کھلا دکھے گا۔ 2015 وہ سال جب تمام کڑیاں ملی اور نتیجہ تھا ماہ ملکہ۔ یہ منصوبہ ایک تجربے کے طور پر شروع ہوا جس کا موضوع متحد قوموں، قومیتوں، ثقافت، نسلوں اور قوتوں کو اکٹھا کرنا تھا، بلکہ فرنٹ پیج پر جہاز کے ماضی سمیت اس کے متعلق تمام معلومات تھی۔ ماہ ملکہ کی کارکردگی ماہ ملکہ کروز شپ اور باقی کروز شپس میں بنیادی فرق جہاز کا انٹیریئر اور اس سے منسلک لوگ۔ گل ایک آرٹیکل پڑھتی، تفصیلی جائزہ لیتی اور دوسرا کھول لیتی۔ وہ اندھوں کی طرح اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتی۔ کیفے ریچ میں اب کے گاہکوں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ نیلی وردی پہنے بہرے اپنے روز کے کاموں میں مصروف تھے۔ ایسے میں اپنی صبح والی جگہ پر موجود بھوری رنگت والا وہ اینکر تیسرا کافی کا کپ منگوا چکا تھا۔ اب تو وہاں موجود لوگ بھی اسے دیکھ کر سرگوشیاں کر رہے تھے۔ پبلک ہستی تھا ہمارا فاتر اسلام۔ سب جانتے تھے یہ وہی نیم پاگل ہے جو لوگوں کے سروں پر میز مارنے کی خاصیت رکھتا تھا۔ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے، ہاتھوں میں فون پکڑے اور کافی کا کپ لبوں سے لگائے، وہ کسی گہری کھوج میں غرق تھا۔ صرف مصر ہی نہیں بلکہ کل ملا کر ہمیں 20 ممالک سے فنڈز ملتے ہیں۔ 20 ممالک ہیں جو ماہ ملکہ کروز شپ کی کامیابی کی وجہ بنے ہیں۔ ان کے نام درج ذیل ہیں۔ فاتر اسلام بے وقوف لگتا تھا، بے وقوف تھا نہیں۔ وہ سب سے جھوٹ بول کر گوشہ نشینی میں مصروف ہونے والا تھا۔ اب تحقیق بھی نہ کرے، ویب سائٹ کھولے، وہ ان کے ایلیز والے صفحے پر تھا۔ دیکھنے میں تو یہ بحری جہاز اتنا بڑا نہیں لگ رہا۔ کھجور کے درخت کہیں پیچھے رہ گئے۔ مصر میں اب جا کر دن کی شروعات ہوئی تھی۔ ٹریفک میں پھنسی گاڑی کے اندر بیٹھی وہ آس پاس سے بیگانہ تھی۔ ہر سال ہماری 10 ڈیکس منزلیں والی کشتی تقریباً 350 افراد کو ہوسٹ کرتی ہے۔ بس 10 ڈیکس۔ گلجان کچھ خاص متاثر نہ ہوئی تھی، مگر خیر یہ کون سا اتنی ہائی فائی کروز شپ تھی انٹرنل ٹور کے لیے؟ اتنی بڑی کروز شپ بھی کافی ہے۔ آگے بیٹھے ڈرائیور نے بیک مرر سے پیچھے دیکھا۔ عجیب لڑکی ہے، آدھے گھنٹے سے اسکرین سے سر نہیں اٹھایا۔ ایک دکان سے دوسری دکان، دوسری دکان سے تیسری دکان۔ المیرا نے پاؤں میں سینڈل نہیں، رولر سیکٹس پہن رکھے تھے۔ ذرا جو وہ عورت تھکی ہو، تم تھوڑا تیز چلو گی، ہم نے ابھی اور بھی سامان خریدنا ہے۔ رک رک کر دکانوں کے نام پڑھتی المیرا نے شکایت کی۔ ابھی اور بھی ہے؟ آواز سے لگتا تھا وہ شخص زندگی کے آخری ایام گزار رہا۔ جوتوں کی دکان میں گھستی المیرا راستے سے ہٹی تو پیچھے کھڑا وجود واضح ہوا۔ شاپنگ بیگ سے لدے ہوئے ہاتھ، پیاس سے خشک ہوتا حلق، اور ان سب کے بیچ وہ ننھی سی جان زیبا۔ یہ ظلم کم تھا کیا کہ اپنے پیسوں کا بول کر بھی المیرا اس کے پیسوں پر خریداری کر رہی ہے؟ ہاں، سارے پیسے زیبا کے نہیں تھے، مگر جیب میں ہاتھ ڈالتے وقت دل پر تو ہاتھ پڑتا ہے نا۔ لوٹا دوں گی نا، ایک بار اس کشتی سے پیسے آ جائیں۔ زیبا اس کو کیسے سمجھائے کہ نہ کبھی یہ پیسے آنے ہیں اور نہ کبھی تم نے قرضے اتارنے۔ کوئی آندھی طوفان آ جائے اور یہ عورت اسی میں کہیں غائب ہو جائے۔ دل ہی دل میں دعا کی، اور زیبا جیسے مفلس لوگوں کی دعائیں تو جلد قبول ہوتی ہیں۔ وہاں کیوں کھڑی ہو؟ دکان کے دروازے سے جھانکتے ہوئے کہا۔ اندر آؤ نا۔ ترس اور رحم جیسے جذبات المیرا عنایت محسن پیدا ہوتے وقت ماں کی کوکھ میں چھوڑ آئی تھی۔ ڈرائیور کی انگلیاں مسلسل اسٹیئرنگ وہیل پر ردھم کی طرح چل رہی تھی۔ وہ بور ہو رہا تھا، ٹریفک کے منظر سے نہیں، پیچھے کے منظر سے۔ یہ لڑکی کیا ہے؟ سر اٹھا کر دیکھ لے اسے۔ 25-26 برس کا دکھنے والا وہ ڈرائیور خاصا خوش شکل تھا۔
ہمارے کروز جہاز نے آپ کو دیواروں سے نہیں باندھنا، ہمیں دریافت کرنا پسند ہے اور ہم یقینی بنائیں گے کہ آپ بھی ایسا کریں، ثقافتی پابندی کے بغیر، تفریحی سرگرمیوں کے ساتھ۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ ہمارے اس مرتبہ کے ٹور پلان کی ڈیٹیلز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اپنے خیالوں میں گم وہ پڑھے جا رہی تھی اور اس کے خیالوں سے بے نیاز وہ ڈرائیور اپنی منصوبہ بندی میں مصروف تھا۔ کیا یہ بحری ہے یا یہ جان بوجھ کر مجھے نظر انداز کر رہی ہے؟ ماہ ملکہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں دنیا بھر سے ہر ایک کا استقبال کیا جاتا ہے۔ یہاں ہر کسی کو اجازت ہے اپنی قسمت آزمانے کی، خواہ پھر وہ کسی کھیل کی صورت ہو یا کسی نوکری کی۔ اپنی قسمت آزمائیں اور اپنی زندگیاں بدلیں۔ کیفے ریچ کا وہ اینٹیک کوزی سا ماحول باہر کی تپتی دھوپ سے 100 گنا زیادہ بہتر تھا۔ تیسرا کپ ختم کرتے اس نے جہاں خالی کپ میز پر رکھا وہیں بیری نے چوتھا کافی سے لدا کپ میز پر سجا ڈالا۔ فاتح نے بغیر رکے وہ بھی اٹھا لیا۔ کافی پر ہی تو زندہ تھا وہ، کڑوی کسیلی بلیک کافی پر۔ یہ ایک ریویو آرٹیکل تھا جس میں اس کروز شپ کو ٹور کرنے والوں نے اپنی رائے دی تھی۔ فاتح کو ویسے تو کچھ خاص انسانوں میں دلچسپی نہ تھی ماں سوائے اپنی ذات کے، مگر کریٹیکل ریویو پڑھنا اور کمنٹس میں بے وقوف لوگوں کا اسکرین کے پار سے بیٹھ کر ایک دوسرے کی رائے رد کرنے کے واسطے لمبے سطور لکھنا، یہ کسے نہیں پسند۔ لال اتری ہوئی نیل پالش والے ناخن اب تمام ٹیبز بند کر رہے تھے۔ تصاویر وہ دیکھ چکی تھی، آرٹیکلز وہ پڑھ چکی تھی۔ اگر ابھی ہینڈ فری قریب ہوتی تو ٹریول بلاگ بھی دیکھ لیتی، مگر ہائے رے قسمت، کل رات ہی ان کا ایک کان ٹوٹ گیا تھا۔ فون کو بند کرتے اس نے بیگ میں ڈالا اور خونی کھڑکی پر ٹکاتی باہر دیکھنے لگی۔ سامنے بیٹھے مرد کا منہ ہانکوں کی طرح کھلا رہ گیا۔ تھوڑی سی امید جو بندھی تھی کہ ابھی یہ عورت سر اٹھائے گی وہ بھی ختم ہو گئی۔ روڈ کھلی تو گندی سی شکل بناتے اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ یہ بحری نہیں، عقل سے پیدل ہے، اتارو اسے، پیسے لو اور ٹاٹا بائے بائے۔ مال کا فوڈ کورٹ کھانوں کی خوشبو اور لوگوں کی آوازوں سے بھرپور تھا۔ شاپنگ بیگز کا ڈھیر، زمین پر رکھی لڑکی اپنا برگر کھانے میں مشغول تھی۔ لال لپسٹک والے ہونٹوں سے سٹرا کو لگایا اور اپنی بوتل پی۔ المیرا کی نظریں کھانے کے بجائے آس پاس گردش کر رہی تھی، کہیں کوئی گوسپ نظر آ جائے تو آج کا دن ہی بن جائے۔ اس کے برعکس سامنے بیٹھی زیبا مسلسل 15 منٹ سے اپنے فون اسکرین کو گھور رہی تھی جہاں اس کا بینک بیلنس المیرا کو دیے قرضوں کے بوجھ سے خالی ہو چکا تھا۔ المیرا، تم نے کہا تھا تم اپنے خرچے سے چیزیں لوگی۔ زیبا نے اپنے سامنے رکھے خالی میز پر ہاتھ رکھا، معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹائی۔ المیرا برگر کھاتی رہی۔ ہاں تو لیا تو ہے۔ زیبا ایک گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ المیرا کو اس کی خریداری جتانے کا فائدہ نہ تھا۔ تم میرے پیسے کب واپس کر رہی ہو؟ پیسے پیسے پیسے، زیبا کچھ اور بھی سوچ لیا کرو۔ زیبا صدمے میں 2-4 ہونکوں کی طرح اسے دیکھنے لگی۔ کہہ کون رہا ہے؟ اس کی حالت دیکھتے المیرا کو ہلکی سی ہنسی آئی۔ زیبا تم تو ایسے بول رہی ہو جیسے میں نے تمہارا گردہ گروی رکھوا کر آئی فون خرید لیا ہو۔ برگر ختم کیا اور سوڈا کا سپ لیا۔ ابھی اس کی بھی کسر رہتی ہے۔ زیبا سے صرف سوچا گیا، کہا نہیں۔ اچھا یہ لو۔ اپنے سامان میں سے 2 شاپنگ بیگ زیبا کی طرف رکھے۔ یہ تمہارے ہوئے، تمہاری دوستی کا میری طرف سے تحفہ۔ زیبا ہکا بکا رہ گئی۔ اسی کے پیسوں کا اسی کو تحفہ؟ اب میرے لیے ادھار میں سے یہ ختم ہو گئے اور تمہاری اگلے مہینے آنے والی سالگرہ کا تحفہ بھی ہو گیا۔ اٹھتے ہوئے اپنا پرس کندھے پر ڈالا۔ زیبا لاجواب ہو گئی۔ اس لیے کہ نہیں کہ اس کی دوست نے یہ چالاکی دکھائی؟ اسی لیے کیونکہ زیبا کی سالگرہ 1 مہینہ پہلے ہی گزر چکی ہے۔ ایسی دوست کے لیے خوار ہوتی ہے وہ۔ تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ اور ہوپ فلی کہ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ ویسے ناول بہت زبردست ہے، وہ الگ بات ہے کہ آپ لوگوں کا رسپانس بہت ٹھنڈا ہے۔ مطلب آپ لوگ جو سن رہے ہیں آپ لوگوں کا تو ٹھیک ہے، جو نہیں سن رہے وہ بہت غلط کر رہے ہیں کہ اتنا اچھا ناول مس کر رہے ہیں۔ اسٹارٹنگ میں تو میرا بھی بہت ٹھنڈا رسپانس تھا، لیکن آف کورس کہانی تبھی سمجھ میں آتی ہے جب آپ تھوڑا سا آگے پڑھتے ہو۔ تو ابھی مجھے کہانی بہت مزے کی لگ رہی ہے اور انٹرسٹ بھی ہو رہا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، یہ کیسے سارے اکٹھے ملیں گے۔ تو آپ لوگ بھی انتظار کر رہے ہوں گے۔ ایسے مجھے ابھی آئیڈیا نہیں ہے کہ اس کی سیکنڈ ایپیسوڈ بھی آج آئے گی کہ نہیں، لیکن میں کچھ کہہ نہیں سکتی، لیکن دیکھتے کیا ہوتا ہے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔